ایک تو پہلے میں بہت دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم میں صلات کے دو دو حالتیں ہیں صلات کی۔ ایک صلات کے لفظ میں آپ کو جو تے کا لفظ ہے وہ کھلا ہوا ملتا ہے، جسے تا المبسوطہ کہا جاتا ہے، اور ایک تا جو ہوتا ہے، تے جو ہوتا ہے وہ تا المربوطہ ہوتا ہے، وہ ہے کی شکل میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر قرآن کریم میں تا المفتوحہ آئے گا، تا المبسوطہ آئے گا، وہاں پر معاشرے کی بات ہوگی، وہاں پر نظام کی بات ہوگی، قانون کی بات ہوگی۔ اچھا، ایسا نہیں ہوگا کہ اس قانون کی بات کے اندر نماز وہ جو تا المربوطہ والی ہے کہ جہاں پر تا بند ہو جاتا ہے اس کے اوپر دو نقطے آتے ہیں، تو یہ وہ صلات ہوتی ہے جو حرکات کی صلات ہم قائم کرتے ہیں۔ جہاں پر وہ تا کو کھولتا ہے وہاں پر وہ نظام کی بات ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس تا کھلے ہوئے تا کے اندر وہ حرکات کی صلات مفقود ہو جاتی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ صلات قائم رہتی ہے تا المربوطہ والی۔ اسی کا حتمی نتیجہ یہ تا المفتوحہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو تا المفتوحہ ہوتا ہے، مبسوطہ ہوتا ہے، جہاں پر تے کھلا ہوا آئے گا، یہ وہ نظام ہوگا جو اس صلات سے قائم شدہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ سورہ ہود آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، الصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ کہنے لگے کہ اے شعیب، یہ آپ کی صلات جو ہے یہ آپ کو امر کرتی ہے، حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں کہ جس کے ہمارے آباء و اجداد جس کی عبادت کر رہے تھے، یا تمہاری صلات جو ہے یہ ہمارے اموال کے اندر بھی، مال و متاع کے اندر بھی مداخلت کر رہی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو قرآن کریم میں فرمایا ہے قال یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں جی کیا بات ہے اس کتاب کریم کی کہ یہ ایک لفظ میں بڑے بڑے مسائل اور بڑی بڑی پریشانیوں کو حل کر دیتی۔ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں تو بچپن سے یہ بتایا گیا ہے جی کہ بھی ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہم نے مانا، ہم نے اس پر عمل کیا، لیکن ہمیں کوئی یہ بتانے والا نہیں تھا کہ ہم جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ آپ کو نماز کیا حکم کر رہی ہے، ہمیں یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ اب قرآن کریم کے یہ دو الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ الصلاۃ کا تامرک، تمہیں تمہاری صلات یہ حکم دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیجئے جناب کہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہم نے مانا، ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ کون بتائے گا کہ نماز کیا حکم دیتی ہے؟ جی ہمیں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، اب نماز کا حکم کیا ہے، نماز ہمیں کیا حکم کر رہی ہے، وہ ہمیں کون بتائے گا؟ اب ذرا یہ دیکھیے گا کہ ایک شعیب ہیں، ایک رجال ہیں معاشرے کے اندر کہ جن کی صلات سے لوگوں کو، مشرکانہ نظام کو، اس غیر معتدل نظام کو، آباء و اجداد کے چلتے ہوئے فرسودہ جتنے بھی معاملات ہیں، ان کے افعال ہیں، ان کو فرق پڑ رہا ہے۔ کمال یہ دیکھیں آپ، کمال قرآن کریم کا آپ یہ دیکھیں کہ اگر قرآن کریم نے دو حالتیں بیان کر دی کہ میں اگر انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہوں تو ٹھیک ہے، یہ تو میرا ایک ذاتی تعلق ہے اپنے رب سے جو قائم ہے، ٹھیک ہے، میں پڑھ رہا ہوں، اچھی بات ہے، لیکن یہ کون سی نماز ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام نے پڑھی ہے اور اس کے پڑھنے کے بعد اس مشرکانہ ماحول کے اندر تھل تھلی مچ گئی ہے اور انہیں اپنے اموال کی اور اپنے آباء و اجداد کی ان فرسودہ افعال کی فکر پڑ گئی؟ یہ کمال دیکھیں آپ۔ تو پتا چلا کہ رجال کی نماز جو ہوتی ہے وہ نماز پڑھنے سے کسی اور محلات میں کہیں ان مشرکانہ نظام کے اندر دراڑ پڑتی ہے۔ جی آپ کے اس عمل سے کوئی نتیجہ تو ثابت ہو نا، کچھ تو پتا چلے۔ اب قرآن نے تو بتا دیا ہے کہ شعیب کی صلات سے دو کام ہوئے ہیں جی بڑے اہم، اور وہ کام یہ ہوئے ہیں کہ آباء و اجداد کی فرسودہ افعال جو ہیں ان کے اوپر ضرب آئی ہے، اور جو اس سے بھی بڑا کام ہوا ہے اموال کے اندر مداخلت ہوئی ہے۔ کمال یہ دیکھیے، تو پتا چلا کہ جو رجال کی نماز ہوتی ہے نا جی، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جا کر اکیلے جا کر حاضری دیں اور پھر باہر نکلیں تو اسی مشرکانہ اور غیر معتدلانہ نظام کا حصہ بن جائیں
اور جیسے ہی کرتے چلے جائیں بس جی آپ سے اللہ مانگتا کیا ہے جی، آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، یہ آپ کا انفرادی تعلق ہے، اس انفرادی تعلق کے اندر اپنے خدا کو راضی کرتے رہیں ساری زندگی، اور اسی غم میں مر جائیں کہ پتہ نہیں وہ ناراض تھا بھی کہ نہیں، بغیر یہ پتہ کروائے اس کو راضی کرتے رہے کہ ایک تو پہلے یہ کنفرم نہیں کیا کہ وہ ناراض تھا بھی نہیں، دوسرا یہ کہ ساری زندگی اسی حالت میں گزر گئی کہ پتہ نہیں اب وہ راضی ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں ہمارا جو عمل ہے یہ کوئی نتیجہ پیدا کرے گا کہ نہیں۔ دیکھیے جی قرآن کریم ایک آیت کے اندر آپ کو بتا گیا ہے کہ شعیب کی جو صلات ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہمارے ہاں کمیونیکیشن کا وائرس ہے نا، جو صلات کو ہم کمیونیکیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس وائرس کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر بڑا اچھا ہوتا کہ قرآن لکھ دیتا کہ قالوا یا شعیب کلامک تامرک، تمہارا کلام تمہیں، تمہاری کمیونیکیشن تمہیں یہ امر کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہاں پر کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہے کہ جس حرکت سے ان کو فرق پڑ رہا ہے، کوئی ایسا سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے حضرت شعیب کی طرف سے جہاں پر وہ ان کے مشرکانہ اور غیر معتدل نظام کو چیلنج کر رہی ہے، کوئی حرکت، کوئی ایسا نظام۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ صلات کا پورا نظام، میں نے کہا نا کہ صلات تو وہ طرز زندگی ہوتی ہے کہ جو انسان کی ذات اور کائنات کو ہم آہنگ کر کے رکھتی تھی۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ صلات کو ہم صرف محض یہ اٹھک بیٹھک کے لیے استعمال کریں یا ان تمام تر چیزوں کے لیے نہیں، ہماری نماز نتیجہ خیز ہے، ہماری نماز کو نتیجہ پیدا کرنا ہوگا۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ رجال جو ہوتے ہیں جی، ان کی نماز، پہلے تو یہ کہ ہمیں نماز کا حکم ہے، نماز ہمیں کیا حکم کرتی ہے یہ کوئی نہیں بتاتا، قرآن بتا رہا ہے کہ نماز کیا حکم کر رہی ہے یہ دیکھ لیں۔ نماز کا حکم قرآن نے بتا دیا ہے کہ دو چیزوں پر گہری ضرب آ رہی ہے، ایک کہ وہاں پر جو مشرکانہ عادات ہیں، آباء و اجداد سے چلتی ہوئی ان پر، ان فرسودہ رسومات پر ضرب لگ رہی ہے، دوسرا اموال پر ضرب آ رہی ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ وہ قرآن آپ کے اکنامیکل سسٹم، آپ کی صلات آپ کے اکنامیکل سسٹم کو درست کرنے کے لیے آئی ہے، آپ کو ان تمام فرسودہ افعال سے ان کی جان چھڑوانے کے لیے آئی۔ اگر آپ انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں یا اجتماعی طور پر بھی اسی حالت میں پڑھ رہے ہیں جو انفرادی طور پر پڑھتی ہیں کہ گئے، نماز پڑھی، دعائیں کی، روئے اور آگے، اور کوئی اس پر عمل نہ کیا، تو یہ عمل عند اللہ تو قبول ہے، عند الاقوام یہ قبول نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ عند اللہ وہ چیز قبول ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے پکارا تھا، میں نے آپ کی بات سن لی، لیکن جو میں نے آپ کو اسٹریٹجی بتائی تھی کہ نماز میں سے آپ نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، تو آپ نے میرے حکم پر تو نماز پڑھی ہے، نماز کے حکم پر آپ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ نماز جو آپ کو حکم کر رہی تھی وہ، اب یہ الفاظ آپ دیکھیں کتنے قیمتی ہیں، الصلاۃ تأمرک، تمہاری نماز تمہیں امر کر رہی، حکم دے رہی۔ اللہ اکبر، ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ نماز حکم دیتی ہے اور وہ حکم ہمیں پورا کرنا ہوگا۔ لیجئے ایک حکم میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، نماز کیا حکم دیتی۔ اب یہ دیکھیے قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 3 کے اندر ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ کہ دیے ہوئے سے، مطلب ریپیٹ کریں، میں سننا چاہ رہا ہوں، دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ کا اس قوم کے بارے میں کیا خیال ہے جو نمازیں پڑھتی ہے اور پوری دنیا سے مانگتی ہے؟ مومن کی صلات کا پہلا حتمی نتیجہ قرآن کریم کی سورہ البقرہ آیت نمبر 3 کے اندر قرآن کریم پیش کر رہا ہے کہ جہاں پر اللہ کی صلات قائم ہوگی وہاں پر دینے والے پیدا ہو جائیں گے۔ اندازہ لگائیں آپ، پوری قوم کا حال یہ ہو گیا ہے کہ پوری کی پوری قوم ہماری اس وقت منگتی ہے، مانگتے ہیں، ہم کشکول لے کر نکلتے ہیں پوری دنیا میں، حال ہمارا یہ ہے، اور یہ کتاب کریم ہم نے گلے سے لگائی ہوئی، تو پھر رسول کیوں نہ کہیں کہ یہ وہ میری قوم ہے، قوم محجورہ، یہ وہ میری قوم ہے کہ جنہوں نے قرآن کو گلے سے لگایا ہوا تو ہے لیکن قرآن ان کو چھوڑ کے جا چکا ہے۔ ہم پہلے بھی، ہمارے ایک دوست ہیں عقیل حیدر صاحب فیصل آباد میں، انہوں نے ایک پروگرام کروایا تھا، فراز بھی ہمارے ساتھ، وہاں بھی ہم نے یہ درخواست کی تھی 23 مارچ کہ قرآن آج بھی اپنے میزبان کی تلاش میں ہے، قرآن اپنی میزبان قوم کی تلاش میں ہے۔ میری یہ خواہش ہے، اللہ کرے ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ ہماری اس بدحال بدقسمت قوم کے حصے میں یہ قرآن آ جائے۔ کاش ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ کتاب عظیم و تکریم
یہ عزتوں والی کتاب عزتوں والی قوم پیدا کرتی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں ان سین ریزلٹس کے اوپر، غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، صلاۃ قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کی نماز کا حتمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں اس میں سے وہ، مطلب غربت کا، پریشانیوں کا تصور کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ ان سین ریزلٹس کے اوپر محنت کریں گے، مینز ان سین ریزلٹس وہ ہیں کہ آج جو میں محنت کروں گا وہ ہمارا آنے والا انسان 50 سال بعد اس سے مستفید ہوگا، یہ ہے ان سین ریزلٹس کے اوپر انویسٹمنٹ، جسے غیب کہا جاتا ہے، جسے قرآن غیب کا بتاتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے بتایا کہ مومن جو ہے وہ کمفرٹ زون میں رہتا ہی نہیں ہے جی، ساری زندگی وہ ان سین ریزلٹس۔ آج کیو ڈبلیو ایس کے اس پروگرام میں بھی میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں، بہت سے دیکھنے والوں کے لیے ہم تعداد میں بہت چھوڑے ہیں، مطلب یہ آپ دیکھیں 8-10 لوگ ہیں، 15-20 لوگ ہیں، 25 ہیں، 30 ہیں، 50 کر لیں، بہت کم لوگ ہیں، لیکن عند اللہ یہ مقام کیا مقام ہوگا کہ آپ ایک بہت بڑی ایفرٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اللہ کرے گا کہ آنے والے وقت میں ہمارے پاس ایک نسل ایسی پیدا ہو جائے گی کہ جو کتاب کریم کی عنایات کے اوپر غور کرے گی، فکر کرے گی۔ میں تو، ہم سب تو مطمئن ہیں اس بات کے اوپر، جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ 50 سال بعد بھی، 100 سال بعد بھی اگر کوئی سننے والا ہوا تو اس کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگی کہ میں جس کتاب پر ایمان لایا ہوں اس کی صلاح دینے والے پیدا کرتی ہے، مانگنے والے پیدا نہیں کرتی۔ اب وہ پھر اسی آیت پر آ جائیں، قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک، اے شعیب آپ کی صلاۃ یہ امر کر رہی ہے۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ رجال کی صلاۃ جو ہوتی ہے وہ وہاں پر دینے والے پیدا کرتی ہے، مانگنے والے پیدا نہیں کرتی۔ دوسری، اس سے بھی بڑی بات یہ کہ الحمدللہ میں اگر اپنے بچے کو یہ کہوں کہ آپ کو نماز پڑھنے کا حکم ہے تو پھر مجھے اپنے بچے کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ بیٹا پھر نماز آپ کو کیا حکم کرتی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چلے، یہ بھی آپ کو پتہ چلے۔ آپ یقین کیجئے کبھی ہم نے کمبائنڈ اسٹڈی کی نہیں ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم احادیث کو، خوبصورت احادیث کے مجموعے کو اور صلاۃ کو، قرآن کریم کی صلاۃ کو اور احادیث کے بہت بڑے خوبصورت مجموعے کو ہم رکھیں تو وہ کمال خزانے اس میں سے باہر آ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، کہ جہاں پر ایک غیرت مند، ایک دینے والی قوم پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صلاۃ مدینہ میں قائم کر کے دکھا دیا ہے کہ یہاں دینے والے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں دینے والے جا رہے ہیں، لینے والا مل نہیں رہا۔ یہ ساری باتیں کیا لگتا ہے کہ خواب ہے یا یہ کوئی سٹوری ہے؟ تو ان کے پاس کوئی ایسا اکنامیکل سسٹم تو تھا نا کہ جس پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دینے والے ہیں جی، کوئی لینے والا نہیں۔ کس قدر صداقت ہے، کس قدر محبت ہے۔ تو رجال کی نماز جو ہے جی وہ تو یہ ہے کہ رجال کی نماز معاشرے کے اندر دینے والے پیدا کرتی ہیں۔ رجال منگتے نہیں ہوتے، رجال مانگتے نہیں ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بحیثیت قوم ہم دنیا میں غیرت مند، عزت دار، پروقار، جن کے پاس عزت و تکریم ہو، یہ بن کر سامنے آئیں تو ہمیں اس کتاب کریم کی طرف آنا ہوگا، ہمیں صحیح احادیث کی طرف آنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف آنا ہوگا اور اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر جی۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ زبیر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور آپ کی جو ہے نا زندگی میں اور برکت ڈالے۔ آج بہت سی جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت اور جو ہے نا وہ معلوماتی باتیں تھیں جنہوں نے آج ذہن کے بہت سارے دریچے کو کھولا ہے۔ ان میں سے سب سے جو اہم صلاۃ کے اوپر جو آپ نے آج کانسیپٹ بیان کیا وہ بہت ہی زبردست ہے۔ اس میں تھوڑی سی میں خود بھی اپنی بھی کچھ بتا دیتا ہوں، پھر کچھ وضاحت آپ بھی کر دیں گے۔ جو ابھی دیکھیے، جیسے ہم ایک زمانہ، میرا اپنا زندگی گزرا، ہمارا بھی گزرا کہ بس نماز ہی، صلاۃ کا لفظ ہی نہیں پتہ ہوتا تھا، بس یہی پتہ تھا کہ نماز ہے۔ پھر ایک وقت آیا، تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہوئی، تو پھر ہم لوگ اس نماز کو تھوڑا سا پسے پش ڈال کے صلاۃ کے پیچھے چل پڑے، اس نماز کو ترک کر دیا۔ تو پھر زمانہ آیا تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ دونوں بڑی اہم ہیں۔ لیکن آج جس انداز میں آپ نے اس صلاۃ کے لفظوں کو دو مختلف پڑاؤں میں جو ہے نا بیان کیا، لیکن یہ بھی صاحب نے واضح کر دیا کہ یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہی آگے ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری جو مروجہ نماز ہے، چاہے جس صورت میں بھی جو ہے نا وہ جتنی بھی اس کی جو ہے نا شکلیں ہیں، لیکن بارکیف یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ساتھ میں جو ہم نے اقامت صلاۃ ہے، یعنی کہ جو نظام صلاۃ ہے، اس کو بھی لے کے چلنا ہے ساتھ میں۔
تو آج مطلب تھوڑا سا میں مس کانسیپٹ تھا اس بارے میں، تھوڑی سی جسے کہتے ہیں کہ نماز کی اہمیت دل میں کم تھی، صلات کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک کانسیپٹ یا یوں کہنے کہ نظریہ لے کے زیادہ چلے ہوئے تھے. تو آج اس کی بڑی زبردست وضاحت ہوئی کہ یہ دو لفظ الگ الگ ہیں. اس سے پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کہ صلات کے اس طرح سے دو مطلب تے مفتوحہ اور تے جو ہے نا سوری کھلی ہوئی تے اور بند تے کا، یہ بہت زبردست ہے. چاہوں گا کہ اس کو تھوڑی سی آپ اس کی اہمیت پہ مزید وضاحت کریں، روشنی ڈالیں تاکہ ہمارا کانسیپٹ اور کلیئر ہو جائے نماز کے حوالے سے. کیونکہ صلات تو ہم مطلب جیسے آئے تو بابا جی نے بڑا اچھا سمجھایا، لیکن جو مروجہ نماز ہے جو ہماری ہم پڑھتے ہیں اس کو تھوڑی سی اس کی اہمیت پہ مزید روشنی ڈالیے گا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی شفقت بھائی، جزاک اللہ خیر، اور آپ سب کی محبت کا بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا میری آواز آپ لوگوں کے پاس؟ جی جی ٹھیک ہے آپ کی آواز. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. دیکھیے صلات کے موضوع پر چلیں آج ہم بات کر ہی لیتے ہیں، کیونکہ کبھی ہم نے اوور آل اس پر بات کی ہے لائٹلی، لیکن ہم نے اتنی تفصیل سے بات نہیں کی. آج کر لیتے ہیں چلیں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آج ذرا چلیں ماحول بھی بن گیا ہے، اور اللہ کریم ہمارے جو لسان کے عقدے ہیں اس کو بھی اللہ کریم کھولے، آمین یا رب العالمین. دیکھیے دو انتہائیں ہیں بڑی کمال. یہ بات آپ کے لیے بہت مزیدار ہوگی اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہینڈ کہاں پر ہوا ہے ہمارے ساتھ. اور ہوا یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک کہ جو 5 وقت کے پکے نمازی ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، پکی نماز پڑھتے ہیں، اور اپنے معاشرے سے کٹے ہوئے لوگ ہیں. ایک یہ لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اس سے مانتے ہی نہیں، ہم حرکات کی نماز کو، صلات کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور ان کا سب سے بڑا لفظ جو وہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا. یہ ایک مدعا ہوتا ہے جس پر جتنے بھی قرآنی فکر کے لوگ ہیں وہ پھر اس پر اپنی مرضی کا ایک مندر، مسجد، ایک کنیسہ تعمیر کرتے ہیں، اور وہاں پر اپنی مرضی کے منصب جو ہیں وہ بناتے ہیں، اور پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن وہ اس کو ٹوٹلی ڈینائی کرتے ہیں اس کو، اور وہ کہتے ہیں جی کہ نماز تو ہے ہی نہیں، حرکات کی نماز کا کوئی تصور نہیں ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آئیے یہ نماز صلات جو ہے یہ کمیونیکیشن کا نام. اب آ جائیں جی کمیونیکیشن کی طرف. کمیونیکیشن کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ قرآن کی آیتیں میں نے یاد کر لی ہیں جن پر میں نے کچھ اسکالرز کو پڑھ لیا ہے، کچھ آپ نے یاد کر لی ہیں، کچھ ہمارے تیسرے دوست ہیں، چوتھے دوست ہیں. تو باری باری بیسیکلی ہم لوگ ایک دوسرے پر اپنی قرآن فہمی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھیے جی میں ایک بڑا مدبر انسان ہوں، مفکر ہوں، اور میں نے صلات کے اوپر صلات کو ایسے سمجھا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی، آپ نے کیا سمجھا؟ جی میں نے یہ سمجھا کہ یہ حرکات کی نماز نہیں ہے. زبردست ہو گیا جی. اب آگے کیا کریں گے؟ جی یہ کمیونیکیشن ہے. جی ٹھیک ہے جی یہ کمیونیکیشن ہے. اب ہم کیا کریں گے جی؟ اب نہ ہمیں نہ مل کر نہ کوئی ایسا لایا عمل بنانا ہوگا کہ جس سے صلات قائم ہو جائے. اچھا جی یہ لایا عمل آپ نے قائم کیا ہے جی؟ نہیں جی یہ قائم نہیں ہوا. یہ کبھی قائم ہوا ہے جی؟ نہیں جی یہ کبھی قائم بھی نہیں ہوا جی. اچھا کوئی اسے قائم کسی نے کیا ہو، کوئی تھوڑا سا کوئی ڈائیگرام کہیں پیش کریں کسی جگہ پہ کہ ہم کہیں کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ بہترین دنیا کی قوم ہے، یہ نماز نہیں پڑھتے، ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے نماز نہیں پڑھتے، اور یہ دنیا میں کامیاب ترین لوگ ہیں. تو پھر تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہوگی ہم سب کے لیے، اور ہم کہیں گے کہ ہاں جی کون اس سردی میں اٹھے اور ٹھنڈے وضو سے پانی سے وضو کرے اور مسجد میں جائے، اور یہ سارا کس کا دل کرتا ہے سردیوں میں اپنا بستر چھوڑنے کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جتنی بھی تھیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ دونوں نتائج کے ایک وہ جو 5 وقت کے نمازی تھے ان کا اللہ کے ساتھ تو بہترین تعلق ہے، خالق کے ساتھ تعلق ہے، مخلوق سے کٹے ہوئے ہیں. یہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں یہ مخلوق سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ خالق سے کٹے ہوئے. دونوں صورتحال میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صلات قائم نہیں ہوتی. وہ جو ڈینائی کر رہا ہے وہ بھی کسی ایک مجمع میں ایک مجموعی حالت میں کہیں اکٹھا نہیں ہو سکا، نہ کسی نے کیا، نہ وہ ہو سکے، اور نہ یہ ہوں گے. یہ میں بڑی دلیل سے آپ کو بات بتا رہا ہوں، کیونکہ
ہمارے پاس پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس اکٹھے ہونے کے لیے، یکجا ہونے کے لیے مسجد اور نماز کے علاوہ کوئی ٹول نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ٹول نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ رویہ ہم نے کبھی کسی مدرسے کے لیے اختیار نہیں کیا۔ میں نے اپنی بچی کو اسکول میں داخل کروایا، میں نے دیکھا میری بچی ڈل ہے، تو میں نے اپنی بچی کو وہاں سے چھڑوا لیا، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ تعلیمی نظام غلط ہے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس مدرسے کو بند کر دیں۔ لیکن ہمارا مذہبی رویہ یہ ہے کہ میرا بچہ گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نتیجہ نہیں نکلا تو کہتے ہیں جی نماز ہی غلط ہے، اس کو ٹوٹلی ڈینائی کر جائیں۔ یہ رویہ ہم نے کبھی اپنے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے ساتھ نہیں اپنایا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے ہمارا کمال یہ ہے کہ ہمارا یہ رویہ ہم نے مساجد کے ساتھ اختیار کر لیا ہے۔ اب یہ دیکھیے اس سے ہو کیا رہا ہے۔ صلاۃ قائم کرنے کی بات ہوئی، میں نے بہت دفعہ بہت مقامات پر یہ بات کہی ہے کہ یہ کہنا کہ ہم خدا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یہ ایک الگ تصور ہے۔ ہم خدا کے کہنے پر نماز پڑھتے ہیں، یہ بالکل ایک اور الگ نظریہ ہے، بالکل اس کے برعکس۔ اگر ہمارا خدا ہماری حرکات یا ہماری ان چیزوں کا محتاج ہے تو پھر وہ خدا نہیں رہتا۔ اگر وہ ہماری کسی چیز کا محتاج ہے یا ناقص ہے تو ناقص خدا تو ہمارے لیے بالکل ہے ہی نہیں، کوئی ایسا تصور ہمارے پاس خدا کا نہیں۔ وہ غنی الحمید ہے، وہ کہتا ہے میں نتائج سے بھرپور ہوں، تو نتائج سے بھرپور وہی ہوتا ہے جو عوامل سے جان چھڑا چکا ہو، اس نے ایک ایسا میکنزم بنا لیا ہو کہ جہاں پر وہ ہر چیز کا نتیجہ دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ وہ غنی الحمید ہے اور وہ نتائج دے رہا ہے ہمیں۔ اچھا جی، اب یہ کہنا کہ میں خدا کے لیے نماز پڑھتا ہوں اور یہ کہ میں خدا کے کہنے پر نماز پڑھتا ہوں، ان دونوں میں فرق آ گیا، یہ دونوں الگ الگ باتیں۔ اس سے بھی بڑی ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں شفقت صاحب، کہ نماز کی جب ہم بات کریں گے، عمرے کی بات کریں گے، حج کی بات کریں گے، ہم اعتکاف کی بات کریں گے، جو کچھ بھی جتنی بھی ہماری شعائر ہیں، عبادات ہیں، مناسک ہیں ہمارے، آپ یقین کیجئے کہ تمام غیر مسلموں میں اور مسلم میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ باقی تمام مذاہب میں عبادات، مناسک اور شعائر کا بینیفیشری خدا ہوتا ہے، خدا ہر چیز کا بینیفیشری ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کے نظام میں، دین کے نظام میں، اسلام کے نظام میں عبادات، شعائر، مناسک، ان تمام تر چیزوں کا بینیفیشری حضرت انسان ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ تمام تر عبادات، تمام تر مناسک، حج، عمرہ، نماز، یہ جتنی بھی تمام تر چیزیں ہیں، ان کا بینیفیشری، ان سے فائدہ اٹھانے والا حضرت انسان ہے، نہ کہ ہمارا خالق رحمان۔ رحمان ناقص نہیں ہے، وہ کامل ہے۔ ہمیں صلاۃ کے موضوع کے اوپر جب ہم نے بات کی، اب یہ دیکھیے، اب آ جائیں کہ صلاۃ قائم کیسے ہوگی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں نماز کی حرکات کے اوپر پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے، چینلز پر کہاں کہاں حرکات کے اوپر آپ ملینز ٹریلینز کی ویورشپ آپ کو ملے گی کہ مولوی صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں۔ رفع ایدین کے اوپر دیکھیں جی فلانے نے فلاں سے مناظرہ جیت لیا ہے، فلانے نے فلاں سے یہ مناظرہ جیت لیا ہے کہ ہم پیچھے نماز کے مولوی صاحب کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، اور ملینز اینڈ ٹریلینز کی ویورشپ ہے کہ رفع ایدین رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آپ کے سر پہ ٹوپی ہوگی تو نماز ہوگی یا نہیں۔ اب یہ ساری حرکات کی بات ہو گئی۔ آپ دیکھیے قرآن کریم نے کہا کہ نماز کے نزدیک مت جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا سن رہے ہو۔ تو پتہ چلا کہ مومن کی صلاۃ کا تعلق کلمات سے ہوتا ہے۔ اگر مومن کی صلاۃ جو ہے وہ حرکات کی پابند ہوتی، کہ جس طرح پابندی ہم لوگوں نے کر رکھی ہے کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کے ہیلے بہانے ہیں، یہ تمام تر چیزیں جب ہم لوگ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ کلمات کا، کیا تم بول رہے ہو یہ تمہارے کلمات ہیں، کیا تم سن رہے ہو یہ تمہارے کلمات ہیں۔ ایک مسلم اور غیر مسلم کی نماز میں جو فرق ہوتا ہے وہ کلمات کا ہوتا ہے، وہ حرکات کا نہیں ہوتا۔ یہودیوں کی نماز آپ دیکھ لیجئے، تقریباً 80% وہ آپ کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے۔ تو حرکات کو تو آپ ایک طرف رکھیے کہ پہلی بات کہ وہ جی نماز پڑھنے کا حکم نہیں، نماز پڑھنے کا حکم، نماز قائم کریں۔
تو اس قائم کو کیسے کیا جائے گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کوشش میں کروں گا کہ میں قرآن کریم میں رہوں. حالانکہ حدیث میں الحمدللہ میرے پاس مجموعہ ہے حدیث کا جس سے قرآن کریم میں ہم اس حرکاتی نماز کو ثابت کریں، لیکن نہیں. ہمارے ہاں چونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کوئی قرآنسٹ کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کس نام سے پکارتا ہے، تو بیسیکلی وہ کتاب استعمال کرتے ہیں قرآن. تو ہم آپ کے سامنے ہی رکھتے ہیں. دیکھیے اب قرآن کی صلاۃ کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اذان ہوئی ہے. اذان ہوئی. اذان کی سنت، اذان دینے کی سنت، اس کی ابتدا قرآن اور دین کی مکمل اجمالی ون لائن آنسر میں آپ کو کرنے لگا ہوں کہ قرآن کا نزول، رسول کا آنے کا مقصد، نبوت کا مقصد، کتاب کا مقصد، یہ تمام تر مقاصد آپ کو ملیں گے ایک لائن کے اندر، کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں کل تک مکہ کے قریب سے گزرنے کی، بیت اللہ کے قریب سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ انہیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ مکہ کی چھت پر چڑھیں، مدینہ کی چھت پر چڑھیں، اور اے بلال آپ اپنی غلامی کی اذان دے دیجیے، اپنی آزادی کی. ایک غلام بلال کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ اپنی آزادی کی اذان دے دیں. کمال دیکھیے آپ قرآن کریم کا. اذان ہو گئی ہے جی، آپ چلے گئے ہیں نماز پڑھنے. مسجد کے باہر آپ نے جوتیاں اتاری ہیں جی. قرآن کہتا ہے اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتارو اور قریب ہو جاؤ. تو پتہ چلا جی جوتیاں وہاں اتاری جاتی ہیں جہاں پر منزل آ جائے. اب منزل آ گئی ہے، جوتیاں اتاریں اور قریب ہو جائیں. اب جوتیاں اتار کے ہم مسجد میں گئے ہیں جی، کھڑے ہوئے ہیں، تکبیر ہوئی ہے. تکبیر کے بعد ہم صف بنی ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کوہنیوں کے ساتھ کوہنیاں جڑ گئی ہیں. قدموں کے ساتھ قدم ملانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کھڑے ہوئے انسان کو ہم قدم کریں. اب حرکات کی نماز پڑھنے والے جو ہیں وہ تو ان کے ہاں تو کھڑا ہونے کا بھی انداز اپنا اپنا، اور سارے معاملات اپنے اپنے. پاؤں کے ساتھ پاؤں ایسے جوڑیں کہ اپنے ساتھ کھڑے ہوئے غریب انسان کو اپنا ہم قدم کریں، اپنے ساتھ کھڑے ہوئے اس معذور انسان کو اپنا حصہ بنا دیں، اس سے اپنا ہم سفر کریں، اپنی محبت میں، اپنی تجارت میں، اپنی معیشت میں اس کا حصہ بنائیں. پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیں. اس کے بعد کندھے کے ساتھ کندھا، یعنی کہ کونی کے ساتھ کونی. تو میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر 4 لوگ ایک مردے کو اٹھا کر، اس کا جنازہ اٹھا کر جنازہ گاہ تک لے جاتے ہیں، تو 4 لوگ اگر زندگی میں کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیں تو وہ انسان تو مرتا ہی نہیں ہے جو بھوک سے مر گیا. تو کندھے کے ساتھ کندھا ملے گا ایک دوسرے کا بوجھ بانٹنے کے لیے. جیسے آپ ایک جنازے میں بوجھ بانٹ لیتے ہیں، ویسے ہی آپ زندگی میں اس انسان کا بوجھ کہ جس نے اس کی کمر توڑ دی ہے، آپ اس کا بوجھ بانٹ دیجیے. اللہ اکبر. تکبیر. ہاتھ اٹھائیں جی، کہاں تک لے کے جائیں گے؟ حرکات والے آگے ہیں، پوچھئے جی ان سے، ان کے اختلافات دیکھ لیجئے، کہاں تک لے کے جانے، ہاتھ کندھے تک، اوپر، کیسے، کس حالت میں. اب یہ جو طریقے والے ہیں نا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، یہ اور ہیں اور سلیقے والے اور ہیں. جب ہم نے سلیقے والوں سے پوچھا کہ بتائیے یہ نماز، تکبیر، ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، تو انہوں نے کہا بیٹا نماز میں جب آپ کھڑے ہوں اور ہاتھ اٹھائیں تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ہر حرام کام سے ہاتھ اٹھا لینا ہے. آپ نے ہر اس چیز سے ہاتھ نکال لینا ہے جو انسان کو نقصان دے رہی ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، وہ کوئی بھی. آپ نے ہر اس چیز میں سے ہاتھ نکال لینا ہے جس چیز میں آپ کا پڑوسی پریشان ہے، آپ کے بہن بھائی پریشان ہے، آپ کے بیوی، آپ کے بچے پریشان ہیں. آپ نے ہر اس حرام کام سے ہاتھ اٹھانا ہے. تب ہوگی یہ تکبیر. اللہ اکبر. باندھیے ہاتھ پھر اپنے سینے پر. کہاں باندھی جی؟ طریقے والے آ گئے. کہاں باندھے جناب؟ اوپر، ناف کے نیچے، ناف سے اوپر، پیٹ کے اوپر، سینے کے اوپر. کہاں باندھے جی ہم؟ طریقے والے تو آ گئے. اب سلیقے والوں سے پوچھا کہ جی ہاتھ کہاں باندھیں، تو انہوں نے کہا جی آپ ہاتھ وہاں باندھیے کہ جہاں پر آپ اپنے پیٹ، اپنے معدے کا نوالا دوسرے کو دینے کے قابل ہو جائیں. ہاتھ وہاں باندھیں جہاں بھوک کم لگے، وہاں باندھیں جہاں پر آپ اپنے منہ کا نوالا کسی دوسرے کے منہ میں ڈالنے کے قابل ہو جائیں. یہ ہے جی سورہ الفاتحہ. پڑھیے الحمدللہ رب العالمین پوری آپ نے پڑھی، ہاتھ باندھے آپ نے. اب آپ رکوع میں چلے گئے ہیں. رکوع میں چلے گئے ہیں، قرآن کریم میں آ جائیے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع.
تو کیا رکوع جو ہے وہ نماز کا حصہ نہیں؟ یہاں پر رکوع کو الگ سے کیوں بیان کیا گیا ہے؟ تو اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہمیں ملی، احتیاطاً میں یہ پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ نماز کی حالت میں تھے اور مانگنے والا آیا تو آپ نے اپنی انگوٹھی رکوع کی حالت میں دی تھی۔ تو یہاں سے ایک بڑی عظیم بات سامنے آئی کہ راکعین کون ہوتے ہیں؟ راکعین وہ ہوتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو لینے والا ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے اور جو دینے والا ہوتا ہے وہ تنا ہوا ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے سیدھا۔ لیکن یہ عجیب کیفیت ہے کہ آپ رکوع میں گئے ہیں تو اب دینے والا جھک گیا ہے کہ وہ دکھائی نہ دے، اس کا چہرہ کوئی نہ دیکھے۔ وہ بانٹنے والا ایسا بانٹنے والا ہے کہ وہ رکوع کی حالت میں ہے کہ دینے والا جھک گیا ہے، لینے والا سیدھا کھڑا رہا۔ لینے والے کی سیلف ریسپیکٹ قائم رہی، دینے والا جھک گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جہاں تک آپ سیدھے کھڑے رہے صلاۃ قائم ہوئی، آپ قائم رہے، آپ سیدھے رہے۔ جو ہی آپ جھکے، نیچے کی طرف گئے، رکوع میں گئے، کسی بھی حالت میں قرآن بند ہو گیا۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ جب تک آپ قائم ہیں، سیدھے کھڑے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جو ہی آپ نیچے گئے ہیں، قرآن بند ہو گیا۔ رکوع میں گئے ہیں، رکوع کیا ہے، سمیع اللہ لمن، سن لیا ہے اللہ نے، سمیع اللہ لمن حمد، ربنا لک الحمد، سن لیا ہے اللہ۔ اس کے بعد آپ چلے گئے ہیں سجدے میں۔ سجدہ کیا ہے جی؟ میں نے عرض کیا پورے قرآن کریم میں آپ سجدے کا لفظ نکال لیں، پورے قرآن۔ آج میں بڑے وثوق سے اپنے دل کی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پورے قرآن کریم میں سجدے کا لفظ نکال لیں، ایک چیز آپ کو ملے گی جہاں پر سجدہ آئے گا، اور وہ چیز ہوگی تغیر۔ تغیر، ایوولوشن، تبدیلی، اپ ڈیٹ ہونا، اپ گریڈ ہونا، کلاسیفائی ہونا، پیوریفائی ہونا، یہ تمام تر چیزیں جہاں پر آپ کو سجدے کا لفظ ملے گا وہاں پر۔ مثال لے لیجیے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ نجم انہوں نے کہا کہ یہ ستارے ہیں، شجر ہو گئے درخت۔ قرآن ان ریلیونٹ گفتگو نہیں کرتا۔ نجم کہتے ہیں کسی بھی چیز کے پھوٹنے کو۔ اب پھوٹنا کیا ہوتا ہے جی؟ اب وہ کسی بیج کا پھوٹنا ہو زمین سے یا آسمان پر ستاروں کا پھوٹنا، انہیں نجوم کہا جاتا ہے، نجم کہا جاتا ہے۔ لیں جناب، قرآن کریم بتا رہا ہے کہ سجدہ یہ ہے کہ وہ جو بیج جس کا سینہ پھٹا، وہاں سے ایک دھاگا نکلا، اور وہ دھاگا، وہ بیج ایک درخت بنتا چلا گیا، دھیرے دھیرے وہ پودا بنا، وہاں سے وہ درخت بنا۔ یہ پورا ایوولوشن، یہ پورا تغیر، یہ پوری ارتقاء، یہ اپ گریڈنگ، یہ کلاسیفیکیشن، یہ پیوریفیکیشن، یہ سارا کام جتنا بھی ہے یہ سجدے کے اندر۔ ایک مومن کا سجدہ تو اسے متحرک کرتا ہے۔ درخت کا سجدہ، یہ آپ دیکھیں ذرا، اس کے بیج سے لے کر، اس کے پھوٹنے سے لے کر اس کے درخت بننے تک کا سجدہ، یہ ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہے، اور اس عمل کے اندر اپ گریڈیشن ہے کہ اس کے اندر آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں، اپ ڈیٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے جی؟ اس کے بڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں درخت کے۔ وہ ایک جڑ کے ذریعے زمین کے اندر بڑھ رہا ہوتا ہے، ایک وہ آسمان کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ شجر طیبہ کا لفظ قرآن کریم استعمال کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ وہ اپنی روٹس کے اوپر انویسٹ کرتا ہے۔ جو اپنی روٹس کے اوپر انویسٹ کرے اس کا فروٹ اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو پتا چلا کہ ایک مومن جب سجدے کی حالت میں جاتا ہے جی، تو اندازہ لگائیے کہ عجز اور انکساری کے اندر وہ اپنی روٹس کے اوپر کام کرتا ہے۔ وہ اپنے ناک کو زمین پر لگاتا ہے، عجز کی زمین پر اس کا تکبر ناک رگڑنے لگتا ہے۔ سجدے میں آیا ہے، تبدیلی ہے، تغیر۔ جس طرح وہ درخت دو طرف بڑھ رہا تھا، ایک زمین کے اندر اور ایک زمین کے اوپر، اسی طریقے سے یہ انسان تھا کہ اس کے بھی بڑھنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک خالق کی طرف، ایک مخلوق کی طرف۔ مومن کا سجدہ یہ ہے، یہ وہ درخت ہوتا ہے کہ جو دو طریقوں سے بڑھ رہا ہوتا ہے، ایک مخلوق کی طرف، ایک خالق۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سجدے کی بات کریں، اے میرے والد، میں نے دیکھا ہے، یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا ہے کہ 11 سیارے ہیں اور چاند سورج مجھے سجدہ کرے۔ چاند سورج کا سجدہ دیکھا ہے آپ نے؟
سنیے چاند سورج کا سجدہ کیا ہوتا ہے. پہلی تاریخ سے لے کر 14 تاریخ تک اس چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، عروج اور زوال، بلند ہونا اور نیچے آنا، طاقتور ہونا اور کمزور ہونا، 100 پر جانا اور 100 سے پھر 0 پر آ جانا، یہ تغیر، یہ ایوولوشن، یہ چاند ستاروں، یہ دیکھیں آپ سورج کا گھٹنا، چاند کا گھٹنا بڑھنا، ان کی تاریخیں ہر جگہ جہاں پر آپ جائیں گے سجدے کے لفظ کو آپ لے کر جائیں گے. یہ ایک پروسیس ہوگا. مومن ہمیشہ اپنے ذات کے اندر ارتقا کرتا ہے، پھر وہ کائنات میں ارتقا کے قابل ہوتا ہے. سجدہ ہے جی. اقبال تو چیخے ہیں. یہ کس کیا فرمایا انہوں نے جی کہ یہ کس شوخ نے لکھ دیا مسجد کے منبر پر. یہ قوم جھک گئی سجدے میں جب وقت قیام آیا. مجھے شاعری اتنی نہیں آتی، ہو سکتا ہے الفاظ غلط ہوں، لیکن جو کانسیپٹ ہے جی وہ یہ ہے کہ قیام اور سجدے کا تعلق اتنا گہرا تعلق. سجدے کے بارے میں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ سجدہ چیز کیا ہوتی ہے جی، یہ وہی سجدہ تھا جو آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ ان کو سجدہ کر. کیوں کہ اگر کائنات آگے بڑھ گئی، آپ کی ذات پیچھے رہ گئی تو آپ پیچھے رہ جائیں. آپ آگے بڑھ گئے تو کائنات پیچھے رہ گئی. یہ تو ایوولوشن ہے، ارتقاء ہے، اپ ڈیٹنگ ہے. کائنات بھی اپ ڈیٹ ہو رہی ہے. اے انسان، آپ نے اپنی ذات کو اپ ڈیٹ کرنا ہے، آپ نے امامت کرنی ہے. یہ کائنات آپ کو سجدہ کرے گی. اس کے ایوولوشن، اس کے ارتقاء کو ہم نے آپ کے عمل کے ساتھ مربوط کر دیا ہے. لیجئے سنبھالیے اس باغ کو، اس جنت کو. 2 سجدے ہیں جی، کر کے آپ بیٹھے ہیں. قرآن کا ایک اور اعجاز بھی میں آپ کو آج بتا دوں. سورہ البقرہ آیت نمبر 32 میں پہلی دفعہ سجدے کا لفظ آیا ہے. پہلی دفعہ آیت نمبر 34 کے اندر سجدے کا لفظ آیا ہے پہلی دفعہ. کمال دیکھیں قرآن کریم کا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں نا اور فرض رکعتیں گن لیں تو وہ 17 ہیں. 17 ہیں. ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ یہ پتہ نہیں کس نے یہ طے کیا ہے. میرے نزدیک تو یہ اللہ کریم ہی ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں میرے پاس، کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 34 میں پہلی دفعہ سجدے کا لفظ آ رہا ہے. یعنی کہ اگر رکعتیں 17 ہوں تو سجدے 34 ہوں گے. سجدے کا ذکر پہلی دفعہ سورہ البقرہ آیت نمبر 34 میں آ رہا ہے. کتنی اہمیت ہے اس کی. التحیات پر بیٹھ جائیں. پڑھ رہے ہیں جی آپ التحیات للہ، جتنی جو بھی دعائیں کریں، اس کے بعد آپ نے پورا سارا کچھ پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف بائیں طرف. تو دائیں طرف تو وہ آپ کا بھائی بیٹھا تھا جسے 5 سال سے آپ نے کبھی سلام بھی نہیں کیا. کتنی بڑی منافقت ہے یہ کہ اس پر سلامتی بھیج رہے ہیں. بائیں طرف آپ کا ایک پڑوسی ہے جسے آپ نے زندگی میں کبھی منہ نہیں لگایا. 10 سال ہو گئے آپ اس سے سلام دعا نہیں کرتے. سلام پھیر کر. اچھا جی، اب یہ سلیقہ جو قرآن کریم نے آپ کو بتایا، یہ پوری حرکات جتنی ہیں ان کو عربی میں کہتے ہیں ایداء الصلاۃ. آپ نے صلاۃ ادا کر دی ہے، آپ نے قیمت ادا کر دی ہے. آرمی جو ہے وہ اگر پریکٹس کر رہی ہے، میدانوں میں جا کے طوفانوں میں سمندروں میں کودتے ہیں، یہ ساری پریکٹس کس کے لیے؟ آنے والی ایک جنگ کی تیاری ہے. تو صلاۃ جب آپ ادا کرتے ہیں تو اس کو قائم کرنے کے لیے تو پھر اب آپ نکلے ہیں نا معاشرے میں، اپنے کاروبار میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی بات چیت میں، اپنے لین دین میں، اپنے اخلاق میں، ہر چیز کے اندر اب آپ نے وہ حاصل شدہ صلاۃ جو ہے اسے قائم کرنا ہے. مسجد میں تو آپ صلاۃ ادا کرتے ہیں نا جی. تقویم کا معاملہ تو مسجد کے دروازے سے باہر شروع ہو جاتا ہے جی. کیونکہ مسجد میں تو احتراماً ہم تقویم کرتے ہی کرتے. اصل کام تو وہ مسجد کے دروازے سے نکلنے کے بعد ہو. تو بیسیکلی پوری یہ بات معذرت کے ساتھ کہ آج ہمارا وقت بہت بہت زیادہ میں نے آپ لوگوں کا وقت لے لیا ہے، لیکن میری یہ درخواست ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے جب کالز آئیں بچوں کی، بیٹیوں کی، تو وہ روتے ہوئے بلکتے ہوئے بچے جنہوں نے ہمیں کہا کہ جناب ہم نے ایک جماعت کو ہمارے والد صاحب مانتے تھے، ان کے ساتھ چلتے تھے جی، اور اس کے بعد پھر ایک دن آ کے والد صاحب نے کہا کہ یہ نماز نہیں ہوتی، ہم نے آئندہ کے بعد نماز نہیں پڑھنی، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو فراڈ ہے، حرکات کی نماز کا کوئی تعلق نہیں. خاندان سے گئے، برادری سے گئے، رشتہ داری سے گئے، تمام تر چیزوں کے لیے خود بھی ایک مصیبت میں گئے، اپنی اولاد کو بھی مصیبت میں ڈال کے چلے. اور مرحوم جتنے بھی قرآنسٹ ہیں سب کی ملاقات پھر ایک دوسرے کے جنازے پر ہوتی ہے.
یہ اندازہ لگائیے کہ آپ کی صلات اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ کتنی بڑی منافقت ہے ہمارے اندر کہ ایک دوسرے کے جنازے پڑھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے ان بچوں کی سسکیاں محسوس کی ہیں کہ انکل اب ہمارے پاپا دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ہمارا خاندان میں کوئی بندہ ہمیں منہ نہیں لگاتا، ہمیں لوگ کون کون سے القاب سے بلاتے ہیں۔ آپ یقین کیجیے بڑی فیملیز کے لیے ہم لوگ گئے ہیں، گھروں تک گئے ہیں، سفر کیا ہے کہ نہیں بیٹا آپ کے ابو کے ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، ایسا کوئی تصور نہیں ہے بیٹا جی، آپ جائیں مسجد میں، آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ آپ کیوں نہیں روزہ رکھیں گے؟ آپ عمرے پر کیوں نہیں جائیں گے؟ آپ حج پر کیوں نہیں جائیں گے؟ آپ جائیں گے، لیکن بیٹا جی آپ کو نتائج دینے ہوں گے۔ آپ کی صلات، جب میں نے عرض کیا کہ جب تک نمازی قائم نہیں ہوگا نماز قائم نہیں ہو سکتی۔ ان طریقوں سے الجھے ہوئے لوگ، کچھ نے ہمیں طریقوں کے اندر الجھا دیا ہے، ہم انہیں سلیقے کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ نماز کا سلیقہ سیکھ لیجیے، سلیقے حرکات کی اگر بات ہوتی تو رسول اللہ پھر آپ کو باقاعدہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز، اب یہ دیکھیے کہ نماز کا حکم نہیں ہے جی، پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے، نماز کا صلات کا حکم ملتا ہے جی نماز کا، لیکن اس کے پڑھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ کوئی بتایا گیا۔ تو جناب قرآن میں تو اللہ نے فرمایا تھا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، کھانے کا بھی کوئی طریقہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر آپ نے کھانے کا طریقہ کس سے سیکھ لیا ہے؟ پینے کا بھی کچھ نہیں بتایا گیا، یہ آپ نے پینے کا انداز کہاں سے سیکھا ہے جی؟ عجیب بے تکے سوال، بے تکی منطق۔ اب میں اگر مثال کے طور پہ ایک گھوڑے کا ذکر کر رہا ہوں تو میں نے کلی طور پر گھوڑے کا نام لے لیا، اب آپ یہ کہیے کہ گھوڑے کی ران کا ذکر نہیں کیا، آپ نے اس کی لگام کا ذکر نہیں کیا، آپ اس نے پونچھ کی بات نہیں کی، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ خوبصورت عمل ہے کہ اب یہ بھی سن لیجیے، میں نے عرض کیا کہ صلات کہتے ہیں وہ طرز زندگی، وہ حکمت عملی کہ جس کے ذریعے ذات اور کائنات ہم آہنگ ہو جائے، سجدے کے ذریعے ہم اپ گریڈ ہو سکیں، کمبائنڈ حالت کے اندر سب سے پہلے ہم سستی کاہلی کو ختم کریں۔ نماز پڑھنے والا بندہ، آپ کو کچھ اور اس کے اندر ہو نہ ہو، وہ آپ کو سست نہیں ملے گا، پنکچوئل ملے گا، پنکچوالٹی ہوگی اس کے اندر، وقت کا پابند ہوگا، متحرک ہوگا، حرکت ہوگی اس کی۔ دوسری خوبصورتی پوری انسانیت سے جڑا ہوا، وہ تو الگ بات ہے کہ آج ہماری مساجد وہ نتائج پیدا نہیں کر رہی، آج ہماری نماز وہ نتائج پیدا، تو میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جس طرح اسکول میں میرے بچے اگر فرسٹ نہیں آ رہے، اچھی پوزیشنز نہیں لے رہے، تو میں اسکول کو ڈینائی کر دوں۔ ہمیں اگر یہ لگ رہا ہے کہ امام صاحب اپنا کام نہیں کر رہے، اپنے بچوں کو امام بنائیں۔ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ نماز قائم نہیں ہو رہی، اپنے بچوں کے ذریعے قائم کروائیں، آگے لائیں اپنے بچوں کو۔ آپ اپنے بچے کو کیپٹن بنا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو جنہوں نے اپنے بچوں کو امام بنایا وہ امام بنا کے آپ تک لے آتے، جس طرح کے آپ ہیں اس طرح کے آپ کے امام۔ تو عرض کیا کہ امام کے بارے میں بھی ہم نے بتایا تھا، امام تو ہمیشہ وقت سے آگے ہوتا ہے، جس طرح وہ آپ کی صفوں سے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ 2025 میں ہیں، وہ 2050 میں کھڑا ہوگا، اتنی لمبی گہری سوچ ہوگی اس کی، اتنا آگے تک سوچے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی جی، صلات کا موضوع ایسا ہے کہ اس پر تو جتنا بولا جائے پوری رات آپ سنتے رہیے، ہم بولتے رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ شفقت صاحب ہوپس ہو کہ تھوڑی سی آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے، بہت ہی لمبا ہو گیا۔ اب آئیے ایک چھوٹی سی نماز کا وزٹ ہم آپ کو کرواتے ہیں۔